بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس تجرید سیاستہ آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے، اور سیاستہ کے مصنفین مؤلفین کا تعارف جو پہلے ہم نے پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں کل ہم نے امام بخاری کا تعارف پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس کو عربی میں ترجمہ کہتے ہیں۔ جب کسی شخصیت کا مختصر تعارف اور تذکرہ ہو تو اس کو عربی میں تذکرہ کسی شخصیت کا جو ہوتا ہے یا تعارف، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ترجمہ۔ ایک ترجمہ کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی زبان کا دوسری زبان میں آپ ترجمہ کرتے ہیں، مطلب بیان کرتے ہیں، تو اس کو بھی ترجمہ کہتے ہیں اور اس کو بھی ترجمہ کہتے ہیں۔ تو کل اساتذہ کی، امام بخاری کے اساتذہ کی بات ہو رہی تھی۔ آج جو ہے ان کے کچھ تلامذہ کے نام لکھیں گے۔ تو امام بخاری کے تلامذہ میں سے، ویسے تو ان کے بہت سے تلامذہ ہیں، تلامذہ جو ہے تلمیذ ان کی جمع ہے، تلمیذ کہتے ہیں شاگرد، تلمیذ ان کی جمع شاگرد کو کہتے ہیں، اور مؤنث کے لیے تلمیذہ، اور اس کی جمع جاتی ہے تلمیذات۔ تو چونکہ وہ بہت بڑی ہستی تھے اور ان کی شہرت، ان کی مقبولیت، ان کا چرچا ہر طرف تھا، تو پھر ظاہر ہے دور دور سے علم و فن کے طلبہ، شائقین علم و فن، خاص کر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے کے لیے ان کی خدمت میں چاروں طرف سے حاضر ہوتے اور ان سے سیکھتے، پڑھتے، استفادہ کرتے۔ اور بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے مثال کے طور پر ایک ہیں جی محمد بن یوسف بن عاصم، وہ کہتے ہیں، کتاب کا نام ہے تہذیب الکمال۔ تہذیب الکمال میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو بغداد میں دیکھا کہ آپ کی مجلس میں 1000 لوگ علم سیکھنے کے لیے حاضر تھے۔ تو جب آپ کی علمی مجلس جب ہوتی تھی تو آپ کی علمی مجلس میں ہزاروں شاگرد شریک ہوتے۔ تو یہاں سے امام بخاری کے تلامذہ کی تعداد کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے۔ مشہور جو ہیں ان کے چند نام آپ لکھ لیں، اور وہ دوسرے اعتبار سے بھی مشہور ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہم نام لکھیں گے جو ہماری سیاستہ میں تیسری کتاب ہے، جامع ترمذی کے مؤلف امام محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ۔ تو یہ خود بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی کتاب، حدیث کی کتاب جامع ترمذی سیاستہ میں تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ تو یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ دوسرے نمبر پر لکھیں گے ابراہیم بن اسحاق حربی، ابراہیم بن اسحاق حربی۔ تیسرے نمبر پر ابراہیم بن موسیٰ۔ چوتھے نمبر پر آپ نام لکھیں
ابو حامد احمد بن محمد بن عمار، ابو حامد احمد بن محمد بن عمار. اور 5ویں نمبر پر لکھیں سہل بن مالک. تو یہ آپ کے مشہور، اور ان میں سب سے مشہور جو ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، جو اپنی کتاب، اپنی تصنیف حدیث، تالیف حدیث جامع ترمذی میں مختلف جگہوں پر امام بخاری کا ذکر کرتے ہیں. کل ہم نے مختصر کہا تھا کہ امام بخاری بہت ذہین تھے، حفظ کرنے کی، ضبط کرنے کی، یاد کرنے کی ان کے اندر بلا کی قوت تھی. قدرت نے بے مثال ذہانت اور حفظ و ضبط کا لفظ بھی کل میں نے بتایا تھا کہ ضبط کا جو لفظ ہے وہ بھی حفظ کے مترادف ہی ہے نا، یعنی ضبط کا مطلب یاد کرنے. تو اس میں ان کو بہت ہی اللہ نے ان کو انتہائی بیدار مغز بنایا تھا، بہت ہی روشن دماغ اور بہت ہی ذہین تھے. تو گویا کاغذ کی بجائے اپنے ذہن پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے تھے. آپ کے جو شاگرد ہیں حاشد بن اسماعیل، یہ آپ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ، اور یہ بہت بڑے محدث تھے خود حاشد بن، اسی زمانے میں یہ تھے غالباً، یا تو ان کے شاگرد تھے یا ان کے معاصر تھے. وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری طلب حدیث کے لیے میرے ہمراہ مشائخ وقت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، میں بھی ساتھ ہوتا تھا. تو ان کے پاس عام طلبہ کی طرح امام بخاری کے پاس، یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس عام طلبہ کی طرح کوئی کاغذ اور کوئی دوات اور قلم نہیں ہوتا تھا، بلکہ کہ یعنی کہ وہ سن کے تحریر کرتے، بلکہ وہ سماعت کرتے اور اس کو حفظ کر لیتے اور یاد کر لیتے. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض طلبہ تو بہت کثرت سے لکھتے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ جب تم حدیث سن کر تحریر ہی نہیں کرتے تو پھر اس آمد و رفت کا کیا فائدہ ہے، اور یہ جو آپ سماع کرتے ہو اس کا کیا فائدہ ہے. تو امام بخاری نے آگے یعنی اس کا عنوان لکھتے ہیں قوت حفظ اور ضبط بھی تھا، حفظ و ضبط، یہ عنوان لکھتے ہیں. اب اس کے ضمن میں بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کچھ لکھتے بھی نہیں ہو تو پھر آتے بھی جاتے بھی رہتے ہو، تو اس آنے جانے کا اور آمد و رفت کا پھر کیا فائدہ ہے، اور اس سماع کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکل جائے گا تو کیا فائدہ. تو حاشد بن اسماعیل کو امام بخاری نے جواب دیا. یہ حاشد بن اسماعیل کو ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے استاد ہیں، اور وہ اکثر امام بخاری کے ساتھ جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، یعنی گویا معاصر ہیں اور ساتھ کے کلاس فیلو سمجھ لیں آپ، اور شاگرد بھی ہیں امام بخاری کے. تو کہتے ہیں کہ 16 دن بعد امام بخاری نے مجھ سے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ کو بہت تنگ کر دیا ہے، آؤ اب میری یادداشت کا اپنے نوشتوں سے مقابلہ کر لیا، جو کچھ تم نے لکھا ہوا ہے، جو تمہارے نوشتے ہیں، جو تم نے اپنے دستے کاغذ اور بنائی ہوئی کاپیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرو. اس مدت میں ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی تھیں. تو امام بخاری نے صحت کا مطلب ہوتا ہے درستی، تو صحت اور درستی کے ساتھ سب کو اس طرح سنایا کہ میں اپنی حدیثوں کو ان سے صحیح کرتا تھا. 15,000 حدیثیں جو میں نے اپنے کاغذ پر لکھی ہوئی تھیں، جب امام بخاری بغیر لکھے انہوں نے یاد کر لیا تھا، وہ پڑھتے تھے، تو جو میری لکھائی میں کوئی غلطی ہوتی تھی وہ امام بخاری کی وجہ سے صحیح ہو جاتی تھی. پھر فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یوں ہی فالتو آتا جاتا ہوں اور اپنا وقت ضائع کرتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ ہم اس دن سے سمجھ گئے کہ امام بخاری سے کوئی آگے نہیں پڑھ سکتا، ان سے آگے کوئی نہیں پڑھ سکتا. خود امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تذکرۃ الحفاظ کتاب کا نام ہے، تذکرۃ الحفاظ، اس میں یہ حوالہ ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے
1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد کی ہیں. تو یہ کتنی ہو گئی؟ 3,00,000 ہو گئی. تو آپ یہاں سے خود اندازہ کر لیں کہ 3,00,000 انہوں نے احادیث یاد کی ہوئی تھیں، جن میں سے 1,00,000 صحیح تھیں اور 3,00,000 ان کے نزدیک صحیح نہیں تھیں. اب صحیح حدیث کے کیا ہوتے ہیں کچھ تو آپ نے اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیا ہوگا، مزید درمیان میں باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ آگے جا کر. تو یہاں سے آپ ان کی قوت حفظ و ضبط کا اندازہ لگا لیں. اسی اعتبار سے ان کا علمی مقام ہے کہ بہت زبردست احادیث کی روشنی میں وہ دینی امور کو وہ سمجھتے تھے. تو اس اعتبار سے وہ فقیہ بھی تھے. فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی نصوص، آیات اور حدیث کو سامنے رکھ کے مسائل کا استنباط کرے، جو مسائل کا استنباط کر سکے. تو امام بخاری کی صحیح جیسا کہ آپ پڑھیں گی تو اس میں جگہ جگہ انہوں نے باب باندھے ہیں. تو وہ جو انہوں نے باب باندھے ہیں وہ انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن کو اور کیسے سمجھا حدیث کو، اس سے ان کے ابواب سے ان کا علمی مقام پتہ چلتا ہے. تو ایک اس امت کے امام بخاری بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں. اس پر محدثین کے بہت سارے اقوال بھی ہیں، فی الحال ہم نے چھوڑتے ہیں. اگلا ہمارا عنوان ہے جی زہد و تقوی. زہد کیا ہے؟ دنیا سے بے پرواہی. اور تقوی کیا ہے؟ ہر اس بات سے بچنا، ہر اس کام سے بچنا جس کی وجہ سے شریعت کی خلاف ورزی ہو. دیکھیں ایک رستہ ہے اور ایک رستے کے دائیں طرف بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، بائیں طرف بھی خاردار جھاڑیاں ہیں. تو دونوں طرف سے آپ نے کانٹوں کو بچانا ہے. تو آپ اس رستے سے اس طرح چل کر جائیں گی کہ ادھر کے کانٹے بھی نہ لگیں، ادھر کے کانٹے بھی نہ لگیں، دونوں طرف سے آپ نے دامن کو بچانا ہے. تو یہی ہے تقویٰ. تو زہد و تقویٰ کے حوالے سے یہ ہے، ایک تو رمضان میں خصوصی مجلس ہوتی تھی امام بخاری کی اور لوگ جمع ہو جاتے تھے، تلاوت بھی سنتے تھے اور ان کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے تھے. اور اس طرح سحری کے وقت بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ گزارتے تھے. تو ایک بہت اچھا وہ ماحول فراہم کرتے تھے زہد کا اور تقویٰ کا اور عبادت گزاری کا. ایک واقعہ جو انہوں نے بیان کیا ہے جس میں ان کے زہد اور تقویٰ کی مثال سامنے آتی ہے، تو یہ میں نے لکھا ہے کہ میں آدم بن ایاس کے پاس جا رہا تھا کہ میرا سامان گم ہو گیا، حتیٰ کہ مجھے گھاس کھانا پڑی. تو میں نے کسی کو بھی اس کی خبر نہ دی. جب تیسرا دن آیا تو کوئی آنے والا شخص آیا جسے میں پہچانتا نہیں تھا. تو اس نے مجھے دینار کا ایک تھیلا دیا اور کہا کہ اس کو اپنے اوپر خرچ کر. تو یوں اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو گئی. وغیرہ ان کا زہد اور بے پرواہی اتنی تھی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی تو گھاس تھوڑی سی کھا لی اپنے معدہ کو تسلی دینے کے لیے. اور پھر اللہ نے غیب سے اسباب پیدا کر کے دینار، چند دینار نہیں بلکہ پورا تھیلا یا پوری تھیلی عطا کر دی. ایک اور بزرگ ہیں سلیم بن مجاہد، وہ امام بخاری کے زہد اور تقویٰ پر روشنی ڈالتی فرماتے ہیں کہ میں نے 60 سال سے اپنی آنکھوں سے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے زیادہ متقی اور دنیا میں سب سے زیادہ زہد اختیار کرنے والا نہیں دیکھا. کتاب کا حوالہ ہے جی طبقات الشافعیہ الکبریٰ. کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، یہ ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا. خود ہی فرماتے ہیں امام بخاری کہ مجھے امید ہے کہ میں رب العزت کی بارگاہ میں اس حال میں حاضری دوں گا کہ وہ مجھ سے کسی کی غیبت کا حساب نہیں لے گا. تو غیبت انہوں نے اب پوری زندگی میں کسی کی بھی نہیں کی. تو یہاں سے
ان کے زہد کا اور ان کے تقویٰ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب بہت سی باتیں ہیں امام بخاری کے، ان کا تذکرہ تو ہم جتنا لمبا کریں وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اگلا عنوان ہے جی وفات اور وصال۔ کل میں نے ان کی ولادت میں تاریخ نہیں لکھوائی تھی، وہ ہے میرے خیال میں 9 شوال ہے، 9 شوال ہے اور جمعہ۔ اچھا جی، وفات ان کی ہوئی ہے 256 ہجری میں، 256 ہجری۔ اور کیا ہوا کہ رمضان کا آخری دن تھا، رات کو چاند نظر آیا تو وہ چاند رات ہو گئی، عید کی رات ہو گئی۔ تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن عید کی رات تھی، جسے چاند رات ہم کہتے ہیں، اور عشاء کا وقت تھا کہ امام بخاری کا، امام المحدثین کا وصال ہوا، اس دار فانی کو چھوڑ گئے۔ پھر دوسرے دن بروز ہفتہ، دوسرے دن ہفتہ کو نماز جنازہ ادا کی گئی اور ظہر کے بعد دفن کی گئی۔ تو یہ مختصر ذکر تھا امام بخاری کا۔ مزید امام بخاری کی زندگی اور ان کے حوال سے اور ان کی بعد میں جو مختلف باتیں مشائخ نے کی ہیں کہ کسی کے خواب میں آئے کیا، وہ ساری باتیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اگلا جو عنوان ہے، آپ ظاہر آپ تو نیچے لکھیں گی تو میں جگہ کی مناسبت سے لکھوں گا، وہ ہے جی آپ کی تصنیفات و تالیفات۔ تصنیفات و تالیفات تو سب سے مشہور تو آپ کی یہی ہے صحیح البخاری، اور اس کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے درست احادیث کا بہترین مجموعہ صحیح البخاری ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح اور سب سے درست کتاب۔ تو یہ تو سب سے مشہور بھی ہے۔ ایک اور ان کی کتاب جو مشہور بھی ہے اور نصاب میں بھی شامل ہے، وہ ہے الادب المفرد۔ ایک اور ان کی کتاب ہے جو مشہور بھی ہے، اس کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں، وہ ہے التاریخ۔ اور جو التاریخ ہے یہ اس کے 3 جز ہیں۔ پہلی ہے التاریخ الکبیر، اور اسی کو ہی پھر 4 اور 5 میں لکھ لیں التاریخ الاوسط، اور 5ویں نمبر پر ہے التاریخ الصغیر۔ تو آپ پورا لکھیں، میں یہاں 4 اور 5 یہ آپ پورا لکھیں، میں صرف یہاں الاوسط اور الصغیر لکھ دیتا ہوں، آپ پورا لکھیں التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر۔ یہ 5 ہم نے لکھ لی ہیں۔
علاوہ عظیم، علاوہ کے عین کے اوپر زبر، علاوہ عظیم، مزید